مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ دنیا میں انسان جتنے آئے ہیں سب زمین کے دولہا بنے ہیں، مگر ہمارے نبی زمین کے بھی دولہا ہیں اور آسمان کے بھی دولہا ہیں۔ ایسے دولہا ہیں کہ امام اہل سنت کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ 11 مرتبہ نبی یہ دو جہاں زمین کے دولہا بنے ہیں اور معراج کی رات میں ہم سب کے آقا آسمان کے دولہا بنے ہیں۔ ایسے دولہا بنے ہیں کہ نبی یہ دو جہاں کو سجایا جا رہا ہے، نبی یہ دو جہاں کو سنوارا جا رہا ہے، نبی یہ دو جہاں کو زمزم شریف کے پانی سے نہلایا جا رہا ہے، نبی یہ دو جہاں معراج کے دولہا بن رہے ہیں تو براق کو سوار کر کے لایا گیا ہے، جبریل امین کو خاتم بنا دیا گیا ہے۔ اے جبریل امین کہاں جا رہے ہو؟ نبی دولہا بن کر کے آ رہے ہیں۔ ہواؤں کو کہا گیا ٹھہر جا، فضاؤں کو کہا گیا ٹھہر جا، چاند کی چاندنی کو کہا گیا ٹھہر جا، آسمان کی بلندی کو کہا ادب سے رہ، تمامی چیزوں کو سنوارنے کا حکم میرے رب نے دے دیا۔ جنت کو کہا سنور جا، قرآن بہشت کو کہا پیشانیوں کو چمکانے، جنت کے ستونوں پر نورانی کلمہ لکھا گیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عرش پر دیکھو نبی نبی، فرش پر دیکھو نبی نبی، ہوا میں دیکھو نبی نبی، فضا میں دیکھو نبی نبی، چمن میں دیکھو نبی نبی، گگن میں دیکھو نبی نبی۔ معراج کی رات ہے، دریا بول رہی ہے نبی نبی، ہوا بول رہا ہے نبی نبی، چاند کی چادری بول رہی ہے نبی نبی، جبرائیل بول رہے ہیں نبی نبی، میکائیل بول رہے ہیں نبی نبی، اسرافیل بول رہے ہیں نبی نبی، اسرائیل بول رہے ہیں نبی نبی، جنت ہے نبی نبی، زمین کا ذرہ ذرہ، عرش کا ذرہ ذرہ، اے مکہ بھی بول رہا ہے نبی نبی، لامکہ بھی بول رہا ہے نبی نبی۔ ایسے مصطفیٰ دولہا بنے ہیں کہ براق پر جب سرکار سوار ہونا چاہتے ہیں تو براق بدکتا ہے۔ جبریل امین نے کہا اے براق ناز کر، اپنی قسمت پر ناز کر، آج تیرے اوپر نبیوں کے نبی سوار ہوئے ہیں، دونوں عالم کے سرکار سوار ہوئے ہیں۔ براق بولتا ہے اے جبریل میں اس وجہ سے بدک نہیں رہا ہوں، اس وجہ سے ہل نہیں رہا ہوں کہ نبیوں کے نبی ہیں۔ ارے آج کی رات تو مانگنے کی رات ہے، آج میرا رب صدقہ دے رہا ہے، آج میرا رب اپنے حبیب سے ملنے کی خوشی میں نعمتوں کو دے رہا ہے، آج میں اپنے آقا سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ اے براق مانگ، تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ براق کہتا ہے اے آقا پولیس راست سے کل نہ کل کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا کہ کسی نہ کسی سواری کے اوپر سے گزرنے والے گزریں گے، میری تمنا یہ ہے کہ میرے اوپر سوار ہو کر کی آپ گزرے۔ نبی یہ دو جہاں نے اس تمنا کو پوری فرما دی۔ جبریل امین نے موقع کو دیکھا، عرض کرتے آقا آپ کی امت بھی گزرے گی، آپ کو براق لے کر کے نکلے گا، مگر میری خواہش یہ ہے کہ آقا دو جہاں آپ کی گنہگار امت کے پیر ہو اور جبریل کے پر ہو، اسی پر کے اوپر سے آپ کی گنہگار امت گزرے۔ میرے رضا خاموش نہیں ہوتے ہیں، بریلی کے نوری چٹائی پر تشریف فرما ہو کر کے محبت کی انجمن کو سجاتے ہیں، عاشقوں کو کہہ کر کے بتاتے ہیں، سنیت کی شان بن کر کے بولتے ہیں، محبت کی پہچان بن کر کے بولتے ہیں، صاحب کنز ایمان بن کر کے بولتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا ایک سچے عاشق بن کر کے بولتے ہیں۔ جبریل نے کہا آقا میری تمنا پوری کرو، تو نبی یہ دو جہاں کہتے ہیں اے جبریل تمہاری تمنا پوری ہوگی، مگر تمہارا بھی احسان میری امت کے اوپر نہیں ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ تو آقا یہ دو جہاں کے وہ بولی کی ترجمانی کو میرے رضا اپنے شعر میں کہتے ہیں، پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے کی پر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، محبت عشق محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ زندہ باد، پیر طریقت زندہ باد، پیر طریقت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ عشق سبحان اللہ محبت، عشق محبت تو ہے ہی، عشق محبت کا نعرہ سب طرف لگ رہا ہے، یہاں بھی سارے جہاں میں لگ رہا ہے۔
اجمیرے مولانا میں اس نعرے سے بڑی چڑ ہے. سرکار خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان کے درگاہ مولا کے کچھ بناوٹی رافضیوں کو چڑ ہے، کیونکہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے ان کی قلعی اپنی کتابوں میں کھول دی ہے. لیکن یہ رضا کا نعرہ منع کرنے والے کرتے رہے. اجمیر معلیٰ میں امام احمد رضا کا نعرہ لگتا رہا، کیونکہ امام احمد رضا نے کام کیا ہے تو اپنے خاندان کا کام نہیں کیا. امام احمد رضا نے کام کیا ہے تو حبیب رحمان کے دین کا کام کیا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان گلی اللہ. گلی میں دیکھنے والوں نے دیکھا، پابندی لگانے والے کہتے سنی بریلیوں پر یہ پابندی. یہ سلام مت پڑھو رے نادانو، تمہارے باپوں نے وہ سلام نہ پڑھا، جا کے پوچھو. تمہارے باپ جو پہلے تھے وہ بھی اعلیٰ حضرت کے غلامی میں آ چکے تھے. آج تم رافضیت کی طرف پڑھ کر کے منع کرتے ہو، مگر سلام رضا کو کہاں کہاں روکو گے؟ ہم نے تو اجمیر شریف کے اندر 5 رجب المرجب کی چھٹی شریف کی رات میں کھل کر کے تقریر کی، اور تقریر وہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے. جعلی مجاوروں کا کھل کر کے رد کیا. ہم نے کہا روکنے والوں کہاں کہاں روکو گے؟ ٹرینوں میں دیکھو تو وہاں بھی نبی کا دیوانہ کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. پلینوں میں دیکھو تو وہاں نبی کا دیوانہ کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ارے ہندوستان تو ہندوستان، جہاں جہاں نبی کا دیوانہ مسلمان ہے، سارے کونے کو دیکھ لو، جہاں بھی سنی نبی کا دیوانہ عاشق ہے وہ اپنے آقا پر کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تم اپنے مکان میں روک سکتے ہو لیکن خواجہ کے ہندوستان میں نہیں روک سکتے، کیونکہ میرے خواجہ نے بتا دیا ہے ملک ہندوستان میں جس نے اسلام کو پھیلایا ہے، اے میرے دیوانوں، اس کو خواجہ کہتے ہیں، اور جس نے اسلام کو بچایا اس کو امام احمد رضا کہتے ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. معراج کی رات میں آقا دولہا بنے. جبریل امین کہیں گے آقا آپ کی امت گزر گئی پل صراط کے اوپر سے، تو آقا کہیں گے ہاں گزر گئی. جبریل کہیں گے ہمیں خبر بھی نہ ہوئی. تو ایسے انداز سے عاشقوں کی شان ہوگی. میرے امام نے کہا پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے کی پر کو خبر نہ ہو. براق بڑے برق رفتاری کے ساتھ مسجد حرم شریف سے بیت المقدس تک پہنچا. براق کو جبریل امین نے باندھا، اذان پیارے جبریل امین نے دی. نبی دو جہاں کی عظمت دیکھو. معراج کی رات میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی صف بصف مسجد اقصی کے اندر موجود ہیں. جب میرے آقا پہنچے سب نے کہا مرحبا اہلاً و سہلاً یا مصطفیٰ. سرکار چلتے جا رہے، جبریل کہتے ہیں آگے بڑھیے آگے بڑھیے آگے بڑھیے آگے بڑھیے، یہاں تک کہ سب سے آگے مصطفیٰ اگلی صف میں پہنچ گئے. سارے نبی ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک